روزے کا ایک سبق یہ ہے کہ روزہ ہم کو اپنے بھائیوں کا درد، اپنے بھائیوں کا غم، اپنے بھائیوں کی تکلیف کا احساس دلاتا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے کو مواسات کا مہینہ کہا گیا ہے، ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ کہا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ روزے اس لیے بھی رکھواتا ہے تاکہ جن کے پیٹ سال بھر بھرے رہتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ بھوک کس چیز کا نام ہے۔ اس بھوک کے درد کو سمجھو۔ یہ بھوک جو تم آج برداشت کر رہے ہو روزے کی حالت میں، تمہارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو رمضان کے علاوہ بھی بھوکے رہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ روزے سے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کے گھر میں راشن نہیں بھرا ہے، ان کا باپ بیمار ہے، کوئی بیوہ عورت جس کا شوہر کمانے والا نہیں ہے، اس کو بھی یہ بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، پر اس وجہ سے نہیں کہ وہ روزے سے ہے۔ ایسے بھی گھر ہوتے ہیں جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا نا، ماہ رمضان وقت سے پہلے نہیں آتا مگر گھر کی حالت دیکھ کر بچوں نے روزہ رکھ لیا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں فاقہ کشی اور بھوک صرف عبادت کی وجہ سے نہیں ہوتی، عدمی استطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ کما کر کے پیٹ نہیں بھر سکتے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ہم بہت خوشحالوں کے بیچ میں رہتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں چلتا، پر دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ ابھی دیکھیے 2-3 سال پرانی ایک مدھیہ پردیش کی رپورٹ تھی، ایک مسلمان عورت بھوک کی وجہ سے مر گئی، اس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم وہ لوگ جن کی کروڑوں کی زکات نکلتی ہے، ہماری قوم کی ایک عورت بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ خوشحالوں کے تعلقات خوشحالوں سے ہوتے ہیں، وہ بدحالوں کو نہیں جانتے، پر ایسی بھی بدحالی معاشرے کے اندر موجود ہے۔ ایسے بدحال لوگ بھی موجود ہیں جو 4 پیسہ کما کر کے 2 وقت کی روٹی کا انتظام اپنے بچوں کے لیے نہیں کر پاتے۔ فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، گول ہو کوئی چیز تو روٹی لگتی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کے پیٹ بھرے ہوئے ان کو بھی روزے رکھواتا ہے تاکہ تم اپنے بھائی کا غم سمجھ سکو۔ تم آج بھوکے ہو، کل تمہارا بھائی یہ بھوک، یہ درد، یہ تکلیف بھوک کی وجہ سے برداشت نہ کرے۔ اسی لیے تو رمضان ختم ہوتے ہی، رمضان کے اختتام پہ ہی اپنے بھائیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کا حکم دیا گیا، فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا کہ کم سے کم وہ ایک دن عید کا تو تمہارا بھائی بھوکا نہ رہے۔ یہ پورے مہینہ پریکٹس کرائی گئی، پورے مہینہ پریکٹس کرا گئی بھوکا رہنے کی، اور پھر مہینہ ختم ہوتے ہی ان بھوکوں کو کھانا کھلانے کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے رمضان کی ان راتوں کو، رمضان کے اس دن میں، رمضان کی اس روزوں کے ذریعے سے بھوک کی تکلیف کو سمجھو اور پھر اپنے بھائی کے لیے کھانے کا انتظام کرو، اس کے گھر میں اناج بھرانے کا انتظام کرو۔ تو یہ روزہ ہم کو مواسات کی، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی، ان کا غم، ان کی تکلیف سمجھنے کی روزہ ہم کو تربیت کرتا ہے، ہم کو سبق سکھاتا ہے۔ تو یہ روزہ ہم کو ایمان سکھاتا ہے، روزہ سکھاتا ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، روزہ ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم کتنے فقیر اور محتاج ہیں، روزہ ہم کو شکر سکھاتا ہے، روزہ ہم کو صبر سکھاتا ہے، روزہ ہم کو اپنے بھائیوں کی ہمدردی سکھاتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ سیکھ لیا آپ نے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا رمضان کامیاب ہے۔